السلام علیکم۔ حدیث الافک، افک کہتے ہیں عربی میں الٹا کر دینے کو، تہمت لگانے کو، الزام لگانے کو۔ حدیث افک بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 4141 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف تہمت کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اماں عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ چنانچہ سیدنا محمد بن مسلم ابن شہاب زہری تابع ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان احادیث کو اکٹھے کرنے کا کام انہیں سونپا تھا، اور بخاری اور مسلم میں سینکڑوں احادیث امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری سے روایت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے 4 بڑے تابعین ہیں، جن میں نمبر 1 عروہ بن زبیر، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے اور حضرت ابو بکر کے نواسے تھے، نمبر 2 سعید بن مسیب، نمبر 3 علقمہ بن وقاص، اور نمبر 4 عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود۔ ان چاروں نے زوج رسول حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا کے خلاف اس تہمت کا واقعہ بیان کیا، اور ان چاروں سے اماں عائشہ نے بیان کیا تھا۔ اماں عائشہ پردے میں اصحاب اور تابعین کو درس دیا کرتی تھیں۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ان چاروں نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کیا اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے۔ میں نے ہر ایک کی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی تھی یاد رکھی۔ چنانچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں کہ خود سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے، پھر جس کا نام قرعہ میں نکلتا اس بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکل آیا اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وقت وہ تھا جب پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ چنانچہ سفر کے دوران میں پردے کے ساتھ اونٹ کے ہودج میں سوار تھی۔ میں سوار کرائی جاتی اور اتاری جاتی تھی۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں جنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے تو مدینہ شریف کے بالکل قریب پہنچ گئے، تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کے بعد چلنے کا حکم فرمایا۔ میں رفع حاجت کے غرض سے لشکر سے تھوڑا دور نکل کے گئی۔ جب واپس سوار ہونے کے لیے سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں، میرا ہار جو یمنی موتیوں کا بنا ہوا ہے کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹوٹ کر گر پڑا تو میں فوراً واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی۔ اسی میں مجھے دیر ہو گئی۔ جن لوگوں کے سپرد مجھ کو ہودج پر سوار کرنے کا کام تھا، انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں ہودج میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں ہلکی ہوا کرتی تھیں کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن ہوا کرتی تھی، اس لیے ہودج اٹھانے والے کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں تو اسی ہودج میں سوار ہی نہیں ہوں۔ دوسرا میں بہت کم سن بھی تھی۔ اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیے۔ مجھے ہار اس وقت ملا جبکہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو ضرور تلاش کرنے کے غرض سے واپس آئیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اسی دوران سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے۔ وہ لشکر کے کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں۔ وہ صبح کے وقت جب میرے قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو زور سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات بھی نہیں کی، اور نہ ہی میں نے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی اور بات سنی۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اتر کر اس کے دست و باغ کو باندھنے میں مصروف ہوئے، اور پھر انہوں نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا اور میں اس پر بیٹھ گئی۔
صفوان آگے آگے اونٹ کو کھینچتا ہوا چلا اور ہم دوپہر کے قریب شدید گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے اور سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر جسے تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو اس بہتان کا سب سے بڑا محرک ہوا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ تو ابن ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کے سامنے جب عفق کا ذکر ہوتا تو وہ اس کا اقرار کرتا تھا اور اس واقعے کو جھوٹا بنا کر سنایا بھی کرتا تھا، جبکہ ان بہتان لگانے والوں میں تینوں ہی صحابہ تھے۔ نمبر 1 سیدنا حسان ابن ثابت، نمبر 2 سیدنا مصطح بن عطاطہ، اور ام المومنین سیدہ زینب کی چھوٹی بہن حمنہ بنت جہاش رضی اللہ عنہم۔ سب کو 80 کوڑے بھی لگائے گئے، مگر منافقین کی ایک جماعت تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس کو عذاب دوں گا، اور جو ان کا بڑا سرغنہ تھا عروہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینے میں 1 مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں تہمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا، اور اسی وجہ سے زور پیدا ہوا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریافت فرما کر چلے جاتے کہ عائشہ کیسی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، اور مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مصطح کی ماں کے ساتھ باہر گئی، تو مصطح کی ماں میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں مصطح کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھا تو وہ گر پڑی، تو وہ اپنے بیٹے مصطح کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئیں۔ اب اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا تم مصطح کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو؟ گری تو تم خود ہو، وہ تو جنگ بدر کے صحابی ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں عائشہ تم نے مصطح کی بات نہیں سنی؟ اس نے کیا بات بیان کی ہے؟ تو اس نے ساری بات بیان کر دی، جس سے میری بیماری دگنی ہو گئی۔ میں گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور ہی سے سلام کے بعد مجھ سے پوچھا، فرمایا کیسی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں، اس بات کی تحقیق کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹی تم اس کا غم نہ کھاؤ، یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوتی ہیں اور شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس قسم کی عورتوں پر باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولی لوگ کیسی باتیں منہ سے نکالنا شروع ہو گئے ہیں۔ خیر میں رات بھر روتی رہی اور صبح ہو گئی، نہ آنسو تھمے اور نہ ہی نیند آئی۔ جب وحی الہی آنے میں دیر لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس معاملے میں مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ ازواج محترات کی پاک دامنی سے واقف تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ عائشہ تو آپ کی بیوی ہیں، ان کو اپنے پاس رکھیے، میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھتا، وہ بہت نیک اور پاک دامن عورت ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو عورتوں کی کمی ہے، اور بھی بہت سی عورتیں موجود ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خادمہ بریرہ سے پوچھیں، وہ سب بیان کرے گی۔ پھر آپ نے بریرہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بریرہ عائشہ کی کوئی بیجا بات تمہیں معلوم ہے اور تم نے دیکھی ہو اسے بیان کرو۔ تو بریرہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر مابعوث کیا، میں نے عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر تہمت کی تصدیق کر سکوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ کی بات سن کر کھڑے ہوئے، پھر منبر پر آ کر آپ نے عبداللہ ابن ابی کے متعلق مسلمانوں سے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، مسلمانوں، اس شخص سے کون بدلہ لے گا جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لے آیا۔ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں تمام دن رات روتی رہی، نہ آنسو تھمے تھے، نہ نیند آئی تھی، اور میرے ماں باپ بھی کبیدہ خاطر تھے۔ میں 2 دن تک برابر روتی رہی اور میں سمجھنے لگی کہ اب تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ماں باپ میرے پاس موجود تھے، اتنے میں انصار کی ایک اور عورت میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے، ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے 1 مہینے تک میرے پاس بیٹھے بھی نہ تھے۔ تہمت کے بعد 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے، میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھے، کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی خبر ملی ہے، تم بے گناہ ہو تو اللہ عنقریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تم اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بات ختم کر چکے تو میرے آنسو فوراً بند ہو گئے، ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ میں نے اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کی بات کا جواب دو۔ میرے والد حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں۔ وہ دونوں احترام کے دائرے میں خاموش تھے۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کو عاجز دیکھا تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا شروع کیا، حالانکہ میں اس وقت عمر میں بھی کم تھی، قرآن بھی کم جانتی تھی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے، اور میری طرف سے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مجھے سچا نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کر لوں کہ واقعی میں نے یہ کیا ہے اور حالانکہ حقیقت میں نے نہیں کیا، تو آپ ضرور مان لیں گے۔ پھر کہنے لگی، میں نے کہا، اللہ گواہ ہے، اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یوسف کے والد کی تھی۔ پھر میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، اور یہ آیت پڑھ کر میں نے اپنا منہ گھما لیا اور بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میری بے گناہی کو اللہ ظاہر کر دے گا۔ مگر مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ابھی اٹھے بھی نہ تھے، نہ کوئی گھر کا فرد اٹھا تھا کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے کہ وحی کے وقت ہوا کرتا تھا۔ اس کلام کی سختی کی وجہ سے، اس کے وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک پر پسینہ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ جب وحی کی حالت گزر گئی تو آپ نے تبسم فرمایا اور سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی، عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ میری ماں نے فوراً کہا، عائشہ اٹھو، آپ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری بارات کا اعلان کیا ہے۔ معزز سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔